روہیل وائس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ قبر میں مجھ پہ کیا بیتی، دل دہلا دینے والی ایک کہانی۔ ریاض جانے کے لیے گھنٹہ پہلے میں گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت آپ کو کوئی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض جانے کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی ہو گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو، واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی دوڑانا شروع کر دی۔ راستے میں اسے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے کہا جہاز کے نکل جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتا دی۔ ماں نے دعا دی بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچا دے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اس کو ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا جب سے تم گئے ہو مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا میری بات کرواؤ۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لاؤ۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے بولا سپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو میں کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور کلا بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ پر رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں مکمل ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا
کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو ندامت ہوئی میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کہانی کے آخر میں بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ انقریب ہم سب کو اس ملتے جلتے حالات سے سابقہ پیش آنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید پوش آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تم کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت قبول کر لو، خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لائے تو تمہیں میں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا اور تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، وقت بہت کم ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنی بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور بولا، تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا نصرانی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح قبض کر دوں گا۔ میں نے کہا، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت میں ہی مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہرے والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگ دیکھے۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا، السلام علیکم۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے مابین ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ میں بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی اور ہم صرف مسلمانوں پر مامور ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ایک شہید ہے جس کا نام ابو لاباد ہے۔ میں نے کہا، کاش میں شہید ہو کر مرتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بتوں کو پوجنے والا ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا کہ شکر ہے میں کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے لیکن
یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا۔